حضرت مریم کی ولادت سے قبل آپ کے والد ماجد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو وہ جو ڈر اور خوف حضرت عمران کو تھا ویسے ہی ہوا۔ اب اس وقت جو حضرت حنہ نے اللہ کی بارگاہ میں کلام کیا، اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کی، اللہ کی بارگاہ میں بات کی، اللہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما وضعتها، اور پس جب وضع کر دیا، جن دیا، پیدا کر دیا عمران کی بیوی نے، قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے تو پیدا کیا ہے ایک لڑکی کو، ایک بیٹی کو، ایک مؤنث کو، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اس نے کیا پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو خوب پتہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ حنہ نے کیا پیدا کیا، کس کو جنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اے باری تعالیٰ، لڑکا جو ہوتا ہے وہ لڑکیوں کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ خود کلام کر رہی ہیں، ان کے دل میں امید یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ لڑکا ہوگا اور اسے جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت پر معمور کر دیا جائے گا تو یہ آسانی ہوگی، خواہش تھی یہ۔ پھر فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اے میرے رب، اور میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے بہکاوے سے، شیطان مردود کے شر سے۔ یہ کلام یہاں پر حضرت حنہ نے اللہ سے کیا۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی بات یہاں پر واضح کر دی جائے کہ جو حضرت حنہ نے یہ گفتگو کی کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا ہے جو ہے وہ لڑکیوں کی طرح نہیں ہوتا، اصل میں یہاں پر افسوس کا اظہار یا ناراضگی کا اظہار نہیں ہے، بلکہ وہ جو انہوں نے منت مانگی تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک آرزو کی تھی کہ بیٹا ہوگا اسے میں بیت المقدس کی خدمت پر معمور کر دوں گی، اب اس پریشانی میں تھی کہ ایک بیٹی کو کیسے جو ہے وہ اب بیت المقدس کی خدمت پر معمور کیا جائے، اور حالانکہ وہ پہلے منت بھی مانگ چکی ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر اظہار تافوس ہے یا اظہار افسوس ہے، یہ اس لیے ہے کہ اگر بیٹا ہوتا تو وہ آسانی ہوتی اس کو مسجد اقصیٰ میں پیش کرنے کے لیے، اس لیے معاذ اللہ نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو واویلا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو طریق ہے، یہ انداز ہے، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر پریشان ہونا، واویلا کرنا، یہ کفار کا طریق ہے، یہ کفار کا انداز ہے، ایک مومن اور مسلمان کا یہ انداز نہیں ہے۔ اگر میں تھوڑی بات یہاں پہ کروں، اور یہ میں ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے ہاں تو اتنی دقیانوسی ہے، ہمارے ہاں اتنے کم ظرف لوگ پائے جاتے ہیں، اگر کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو تو مبارکباد نہ دی جاتی ہے نہ وصول کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے حالات جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ دقیانوسی ہے، یہ کم ظرفی ہے، یہ عقل ناتواں ہے، اور ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو 4 صاحبزادیاں دیں، اگر بیٹی اتنی ہی کوئی بری چیز ہوتی تو میرے محبوب کی جولی میں اللہ 4 بیٹیاں نہ ڈالتا، 4 بیٹیاں اللہ اپنے حبیب کو نہ دیتا۔ تو یہ انداز جو ہے یہ تھوڑا بدلنا چاہیے۔ تو یہاں پہ وضاحت ضروری ہے کہ حضرت حنہ نے جو اظہار افسوس کیا یا جو کلمات کہے، یہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ اس لیے یہ سلسلہ تھا، وہ صرف اس لیے تھا کہ جو انہوں نے منت مانگی تھی کہ جو میری اولاد ہوگی اسے میں اللہ کی راہ میں پیش کر دوں کہ اب وہ پریشان تھی کہ اب بیٹی کو کیسے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کیا جا سکے گا، اور یہ بات تھی۔ اور اگلی بات جو یہاں پہ حضرت حنہ نے کہی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اور میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور آگے کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اسے بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں
اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان کے شر سے ان کو بچا لے، محفوظ کر لے۔ یہ ہمارے لیے یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، یہ بڑا ایک شاندار ہے، یہ خصوصی ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے۔ اولاد کے لیے جب بھی ہمارے لب کھلیں، جب بھی ہونٹ جنبش میں آئیں، تو اولاد کے لیے ہمیشہ خیر کی بات کرنی چاہیے، خیر کے کلمات کہنے چاہیے، خیر کی پکار کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریق ہے، نیک بندوں کا انداز ہے، اور اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کو قرآن میں بھی ارشاد فرما دیتا ہے۔ تو بات بات پہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دینا، اپنے بچوں کو گالیاں دینا، اور اپنے بچوں کو تانے دینا، اور پریشان ہو کر کے ایسے ایسے کلمات کہہ دینا، یہ اللہ کی ناشکری بھی ہے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب بھی اولاد کے لیے لب کھولے جائیں نا تو دعا کے لیے کھولے جائیں، بد دعا والدین کو نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ ضروری امر ہے کہ ہم قرآن سے تھوڑا ملحق ہو جائیں، قرآن پاک سے تھوڑا جڑ جائیں، سیرت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تھوڑا تعلق قائم ہو جائے، ہماری تھوڑی نسبت ہو جائے۔ اگر نسبت ہو جائے گی اللہ والوں سے، اللہ کے کلام سے، رسول اللہ کے فرمان سے، تو پھر کبھی اولاد کی تربیت میں کمی نہیں رہے گی۔ پھر جو ہماری بات بات پہ زبان سے ایسے ایسے کلمات نکل آتے ہیں نا کہ الامان والحفیظ، اب تو ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، لیکن جب ارد گرد ماحول دیکھتے ہیں، والدین کو اپنے بچوں پر اس طرح کے الفاظ کستے ہوئے دیکھتے ہیں، تو انتہائی دل سے وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ والدین کو اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں کمی بھی نہ چھوڑیں، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں، سجدے کے لیے ہوں، قیام میں ہوں، تو اللہ سے اپنی اولاد کے لیے اچھی دعا مانگیں، خیر کے الفاظ الاپیں، اور دعا کیا کریں اللہ ساری اولاد کو شیطان تو بچا کے رکھ، ساری اولاد کو اپنی رحمت سائے تھلے رکھ۔